توبہ کامیابی کا راستہ۔ توبہ اہل ایمان کا مستقل وصف۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے: توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، راہ خدا میں مشقت اٹھانے والے، رکوع سجدہ کرتے رہنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی نگہداشت رکھنے والے اصلی مومن ہیں۔ یہ تمام اوصاف بڑے غیر معمولی ہیں، تاہم ان میں سے پہلا وصف توبہ کے حوالے سے التائبون کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ توبہ کا تعلق صرف گناہ گاروں سے ہے۔ نیک لوگ اول تو گناہ کرتے نہیں، اور کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے میں ان کے مستقلاً توبہ کرتے رہنے کا تصور نسبتاً ایک اجنبی تصور ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جس پس منظر میں آئی ہے وہاں یہ بات واضح ہے کہ جن اہل ایمان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے انہیں جنت کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ توبہ کے تصور کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے کہ یہ کس طرح ایک نیک اور صالح شخص کے کردار کا ایک اہم وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل دو رویے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان دو طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ ایک رویہ سرکشی اور غفلت کا ہے۔ اس رویے میں انسان اپنی ذات، خواہشات اور مفادات کو مرکز بنا کر جیتا ہے، جو چاہا جیسے چاہا کر لیا۔ ایسا انسان خدا کی بے پناہ نعمتوں اور عنایتوں میں جیتا ہے، مگر اس طرح کہ گویا وہ واقف ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے جس کے حضور اسے پیش ہو کر ایک روز اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کبھی ایسے انسان کا مسئلہ ہی نہیں بنتی۔ وہ بالعموم غفلت کی زندگی جیتا ہے، اور کبھی کوئی توجہ دلائے بھی تو تکبر اور سرکشی سے سنی انسنی کر جاتا اور منہ پھیر کر چل دیتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو حقیقت پسند ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس دنیا میں وہ جیتا اور جن نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی اس کی اپنی محنت کا ثمر نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے خالق و مالک کی عطا ہے۔ وہ جب چاہے ان کو واپس لے لے، اور ایک روز آئے گا جب اسے خدا کے حضور پیش ہو کر زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے قہر الہی سے نہیں بچا سکتی۔ یہ احساس انسان کو محتاط زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وہ انسان ہے، توبہ کرتے رہنا، جس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ یہ عمل اس کا معمول کیوں ہوتا ہے؟ اب ہم ایک ایک کر کے اس کا جائزہ لیں گے۔ انسانی کمزوری کا احساس۔ انسان اپنی ذات میں جتنا بھی نیک و صالح ہو، بہرحال انسان ہی ہوتا ہے۔ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود انسان سے کمزوریوں اور لغزشوں کا ظہور ہو جائے۔ ایک انسان جو ایک وقت میں یاد الہی میں جیتا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے وقت میں فراموشی اور غفلت کی کیفیت میں آ جائے، اور اس سے کوئی ایسی بات یا عمل سرزد ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہو سکتا ہے کہ مومن کی یہ لغزش گناہ کبیرہ کی نوعیت کی نہ ہو، اور اس سے کوئی نسبتاً ہلکا گناہ سرزد ہوا ہو، مگر بندہ مومن گناہ ہو جانے کے بعد اس سے کبھی بے پرواہ نہیں رہ سکتا، اور نہ اسے کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے۔ اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو کسی صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے نکلنے والے اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنے لباس پر گندگی کی ایک چھینٹ آنے کو بھی پسند نہیں کرتا، اور آ جائے تو فوراً اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو مجموعی طور پر نیک ہوتا ہے، لیکن انسانی کمزوری کی بنا پر بہرحال اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مگر گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اسی بات کو ایک روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی تمام اولاد آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں گو کلام ہے، مگر بعض اہل علم نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ یہ بات البتہ نفسیاتی پہلو سے بالکل درست ہے، اور مستقل توبہ کا رویہ اسی انسانی کمزوری کا ازالہ کر دیتا ہے۔
پروردگار کی عظمت کا احساس۔ مستقل توبہ کرتے رہنے کا ایک دوسرا سبب پروردگار عالم کی بے کراں عظمت کا احساس ہے۔ ہمارا خالق و مالک ایک ایسی ہستی ہے جس کی قوت، طاقت، عظمت اور ہم پر اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق انسان کی معرفت جتنی بڑھتی ہے، انسان کا یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے بعد توبہ کرنے کے لیے انسان کو گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کرتا ہے۔ قارئین کو یہ بات کچھ اجنبی سی لگے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کی معرفت میں جینے والے لوگ اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ احساس ہے کہ اپنے مالک کی شان کے مطابق اس کے حضور حسن عمل کا جو نذرانہ انہیں پیش کرنا چاہیے، وہ ایسا کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک فقیر کسی بادشاہ کی محفل میں مدعو ہو، وہ اپنی دانست میں بہترین تحفہ لے کر بادشاہ کے دربار میں جائے گا، تب بھی وہ بادشاہ کی شان اور حیثیت کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی علو شان اور رفعت و عظمت کا کوئی موازنہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان، جن، فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ان کی حیثیت کے مطابق ان کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر سکے؟ یہی احساس اعلیٰ ترین انسانوں، حتیٰ کہ انبیاء کرام جیسی بزرگ اور معصوم ہستیوں کو توبہ کرتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توبہ و استغفار کے جتنے معاملات احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کا اصل پس منظر یہی ہے کہ خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنی تمام تر خدمات بھی انہیں کچھ نہیں لگتی تھیں، اور وہ سب کچھ کر کے بھی اس کے حضور توبہ کرتے رہتے تھے۔ خدا کی نظر رحمت کا سبب۔ عام طور پر لوگ اس بات سے ہی واقف ہیں کہ بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، مگر قرآن مجید میں 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تواب بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفت ہے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ توبہ کو اپنا مستقل شعار بنا لے۔ لغت میں توبہ کا مطلب رجوع کرنا، لوٹنا، توجہ کرنا وغیرہ ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو چھوڑ کر رب کی اطاعت کی طرف لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے توبہ کرنے والے بندوں کے حال پر متوجہ ہوتا ہے اور ان کے معاملات درست کر دیتا ہے۔ ہر بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا رب اس پر نظر رحمت فرمائے، اس کے معاملات بہتری کی طرف گامزن رہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی رہے۔ توبہ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے بنا پر بندہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمہ وقت اس پر سایہ فگن رہے اور اس سے مصائب و آلام کی تاریکی ہمیشہ دور رہے۔ مصائب سے نجات کا راستہ۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسان کو پہنچنے والے مصائب کا ایک سبب اس کے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ ظاہر ہے کہ مصائب و آلام کوئی ایسی چیز نہیں جنہیں کوئی بھی انسان پسند کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی اور پرسکون زندگی گزارے، اسے خدائی تحفظ کی چھتری ہمیشہ میسر رہے، اس کی خوشیوں کے گھروندے کو مصائب کی بجلی خاکستر نہ کرے، آلام زندگی اس کے گھر اور اس کی ذات کا رخ نہ کرے، مشکلاتی زیست انسان کو اپنی گرفت میں نہ لے۔ اس کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، مگر انسان جو بھی کر لے وہ اتنا طاقتور نہیں کہ آنے والی ناگہانی اور حادثات سے خود کو بچا سکے۔ ایسے میں توبہ و استغفار کا مستقل وظیفہ وہ چیز ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان کم از کم اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہیں آئے گا کہ اس کے گناہ اس پر آنے والے مصائب کا سبب بن جائیں، کیونکہ توبہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے ہی معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بالعموم انسان پر سختیاں اور مصائب کم آتے ہیں، اور جو آتے بھی ہیں ان کے ساتھ یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے جو بلندی درجات ہی کا سبب ہوگی۔ یوں نہ صرف توبہ کے نتیجے میں زندگی سے مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ جو اکا دکا آزمائشیں آتی ہیں ان کے ساتھ صبر بھی آتا ہے۔ جہنم کے عذاب کا اندیشہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو روز جزا کو برحق مانتے
اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ان کے پروردگار کا عذاب نڈر رہنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ المعارج آیات 26 تا 28۔ قرآن کریم کی بنیادی دعوت اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ایک روز آنے والا ہے جب خدا کے ہر نافرمان کو بدترین عذاب سہنا ہوگا۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے کوئی باشعور آدمی نڈر اور بے خوف نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ مستقل توبہ کا عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو معاف کر کے نہ صرف یہ کہ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے بلکہ اسے آخرت کے عذاب سے بھی بچائیں گے۔ بلکہ قرآن مجید کی سورہ فرقان آیات 70-71 سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ یہ بھی وہ سبب ہے کہ جو بندہ مومن کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر حال میں اور ہر موڑ پر توبہ و استغفار کا دامن تھامے رکھے۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔